آج وکلا کنونشن ہوا اور وہاں پر وکلا رہنماؤں کی جانب سے جو وہاں لوگ موجود تھے ان کی سامنے انتخابات وقت پر کرانے اور سپریم کورٹ کے ججز کے اختلافات سے متعلق ایک قرارداد منظور کی گئی۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ وکلا کنونشن انتخاب ملتوی کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے پر عمل کرے۔ الیکشن کمیشن کو آئینی مدت سے تجاوز کر کے انتخابات ملتوی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز پر سیاسی مفادات کے لیے حملے کی مذمت کی جاتی ہے۔ وکلا سپریم کورٹ کے ججز کے اختلافات پر پریشان ہے، ججز اپنے اختلافات کو ختم کریں۔ ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب موجود ہیں، ماہر قانون، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ بہت شکریہ زبیری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، جو اختلافات ہیں اس حوالے سے تو اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک اور جو گفتگو کی جاتی ہے سر وہ یہ ہے کہ اختلافات اور ڈفرنس آف اوپینین میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی فائن لائن ہے؟ کیونکہ جو ایک بات یہ کی جاتی ہے، ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ دیا جاتا ہے کہ اختلاف رائے تو ایک طریقے سے حسن ہے اس پوری جو ڈبیٹ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ججمنٹ سامنے آتی ہیں اور پھر وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ماریہ۔ دیکھیے، بینچ کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، وہ لیگل اختلاف ہوتا ہے، آپ اس پہ اختلاف کیجئے، لیکن اب جو سامنے بات آ رہی ہے بڑی انفارچونیٹ ہے کہ ان کے اختلافات معزز جج صاحبان کے ایسے ہو گئے کہ وہ لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ایک مہازرائی کھل گئی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس سے انسٹیٹیوشن کی ساکھ کو نقصان ہوتا ہے، جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ بالکل اختلاف کریں، آپ ایک بینچ کا حصہ ہوتے ہیں، آپ بالکل اپنا ویو دیں، آپ اوپینین کرتے ہیں، آپ ڈیفر کرتے ہیں، یا تو مائنورٹی میں ہوں گے، میجورٹی میں ہوں گے، جو بھی ہوگا، لیکن وہ ایک پارٹ آف دا جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح سے کیسز چل رہے ہوتے ہیں، ججمنٹ آ جاتی ہیں جو ایک بات ان کے بالکل ہی خلاف ہوتی ہے، ان کے بعد ایسا لگتا ہے اس کے اندر کہ کوئی حملہ ایک دوسرے پہ ہو رہا ہے۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہونی نہیں چاہیے تھے ان سے انسٹیٹیوشن کا۔ یہی ہماری آج ڈیمانڈ تھی کہ چیف جسٹس ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ان کا احترام کرنا سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ان سے لیگل رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ان کی جو بھی چیزیں آپ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ ایک اخلاقی اور جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے تحت ان کو آپ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سالو کرنا چاہیے، تاکہ اس سے انسٹیٹیوشن کو ڈیمیج نہ ہو۔ اس دیکھیے، اس سے ملک کا سارا افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ہائیسٹ کورٹ ہیں جس کے پاس آپ کے پاس لوگوں کے مسائل اور کیسز آتے ہیں۔ دیکھو سر، اس میں کانسٹیٹیوشنل جو کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس، سم ہاؤ سپریم کورٹ کی طرف ہی سب کی نظریں ہیں، بار بار 10 مہینے سے معاملہ ادھر ہی جاتا ہے اور وہیں سے کوئی حل نکل کر آتا ہے۔ لیکن اس پوری بحث میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اصل مدعا ہے وہ تو کوئی کھو گیا، اور اصل مدعا ہے کہ بھئی انتخابات وقت میں کرانے ہیں، وہ کیسے کرانے ہیں، یہ کیسے انشور کریں، وہ بات کہیں بیک ڈراپ میں جاتی نظر آ رہی ہے۔ بالکل، دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو مخالفین ہیں جو نہیں چاہتے الیکشن ہونے، وہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے، اس سے آئین بالکل آپ کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ آئین کی مدت 90 ڈیز ہے۔ لیکن کسی جج نے یہ بیٹھ کے نہیں کہا، ایون جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو 4-3 سے فیصلہ ہو گیا، 3-2 سے فیصلہ ہے، وہ یہی ضرور کہہ رہے ہیں کہ آئین میں مدت 90 دن ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پٹیشن جو انہوں نے ججمنٹ دی کہ جی یہ پٹیشن ہی مینٹینیبل نہیں ہے، وہ کہنے لگے یہ ہائی کورٹ میں پہلے کیس ہونا چاہیے تو وہاں سے آنا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، تو الیکشن سب کی بات یہ کہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ اب ڈسپیوٹ یہ ہو گئی کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا، وہ کیس ہائی کورٹ سے آنا چاہیے تھا یا کورٹ میں ہو جانا چاہیے تھا یا ڈائریکٹ پٹیشن 184(3) میں ہونی چاہیے تھی۔ یہ وہ ایک ٹیکنیکل، اس کا حل کیا ہے؟ فل بینچ کی طرف جاتا ہوا آپ کو معاملہ دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ یہ پولیٹیکل جماعت کی طرف سے بھی جو اس پوری سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں سے ایک جماعت کی طرف سے یہ ریکویسٹ بھی آئی ہے، خواہش کا اظہار بھی ہوا ہے، کیا فل بینچ کی طرف اگر معاملہ جائے گا وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیلویشن ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پچھلا کیس چلا تھا، جو سو موٹو اور پٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی اور اسپیکرز کی، یہ 3 کیسز تھے جو چلے تھے، جس میں 1 مارچ میں فیصلہ آیا تھا۔ اس میں ایک جماعت نے، ایک سیاسی جماعت نے وکلا کے تھرو ایک اپلیکیشن ڈالی تھی فل کورٹ کے لیے۔ تو جب 9 سے 5 میں ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی انڈر این آرڈر، جس میں 9 ججوں نے سائن کیا اور 5 ججوں کی بینچ بن گئی، اس میں جب یہ کیس چلا تو اس سیاسی جماعت کے وکیل صاحب نے اور اس جج نے وہ فل کورٹ کی اپلیکیشن خود ہی وڈرا کر لی۔ اگر آپ چاہتے تو آپ انسسٹ کرتے، آپ دیکھیں حق ہوتا ہے پارٹی کا، وہ انسسٹ کرے کہ جی آپ فل کورٹ کریں، انہوں نے خود وڈرا کر لی۔ اب اپلیکیشن دیکھیں ابھی جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر اختیار ہوتا ہے بینچ کی فارمیشن کا، چیزز پہ ججمنٹ ہے 5 ممبر بینچ کی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بینچ بھی چیف جسٹس نہیں کر سکے گا، وہ اس طرح سی چیزیں ہو رہی ہے، لاز پاس ہونے کی کوشش ہو رہی ہے،
वो देखना है कि वो आईनी है या नहीं है, वो अलग डिबेट है। सही। लेकिन जो पॉइंट है कि इस वक्त आप उससे इस तरह के, मैं समझता हूँ हमारी एक नहीं कहा था, अगर आप समझते हैं कि इससे ये होगा फुल कोर्ट में बैठ के, तो फुल कोर्ट बना लें। ठीक है, उससे पहले भी बनते हैं, लेकिन कहीं हल की तरफ जाएं, हल की तरफ जाएं। सर बहुत शुक्रिया। मेरे पास